پہ کھڑے ہو کے بیڑی پینے لگے تو لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگتے ہیں اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. امام صاحب بیڑی پیتے ہیں, امام صاحب سگریٹ پیتے ہیں, آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہو سجدے میں اس کی انگلی ٹکی ہے یا نہیں ٹکی ہے, واجب ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یہ سجدہ کیسے کر رہا ہے, یہ رکوع کیسے کر رہا ہے, یہ قیام کیسے کر رہا ہے, یہ قرات کیسے کر رہا ہے. یہ عقل و شعور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے. اللہ نے تمہیں یہ عقل و شعور کس وجہ سے دیا ہے؟ تمہارے مال کی وجہ سے نہیں, مالدار دنیا میں بڑے بڑے ہیں, تمہاری شہرت کی وجہ سے نہیں, ہندوستان میں بڑے بڑے شہرت یافتہ ہے. اگر یہ نتیجہ ہے, یہ مدرسوں کا نتیجہ ہے, یا مسجدوں کا نتیجہ ہے, یا پھر حافظ ملت جیسی ہستیوں کا نتیجہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ صلوات, مسلک اعلی حضرت, نعرہ حیدری. یہ اللہ کا کرم ہے, آپ کے یہاں بے شمار علماء ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے اور اسے غنیمت جانیے. افسوس تو تب ہوتا ہے ساری دنیا علماء مدرسوں کے پیچھے پڑی ہے, ہمارے کلمہ گو مسلمان, نماز پڑھنے والے مسلمان, داڑھی ٹوپی والے مسلمان مسجد مدرسوں کے پیچھے پڑتے ہیں, چاہے وہ سیاست ہو گندی یا کوئی اور وجہ ہو. افسوس ہوتا ہے دنیا مدرسے ختم کرنا چاہتی ہے, دنیا علماء کو مٹانا چاہتی ہے. تم کیسے مسلمان ہو, کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو؟ یہ میری قوم کو سمجھنا ہوگا, میری قوم کو سوچنا ہوگا. اگر دین مضبوط اور دین کی بقا ہے تو انہی مدرسوں کا نتیجہ ہے. اور بڑی خوشی اور راحت کی بات یہ ہے, ابھی پچھلے دور میں آپ نے دیکھا یو پی گورنمنٹ نے سروے کروایا مدرسوں کا, اور صاحب بڑے بد نظری کی گئی مدرسوں کے تعلق سے, بڑی بیان بازی کی گئی. سیاست داں لوگ ٹی وی کے پردوں پہ آ کے سیاست کرنے لگے. یہ سارے کام ہوئے. اللہ کا شکر آج سپریم کورٹ نے اس کو خارج کر دیا ہے. بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور کہا گیا جو قانونی حق مدرسوں کو ہندوستان میں دیا گیا تھا وہ 2004 میں دیا گیا. اور اینکر کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے, نیوز 24 پہ میں نے ابھی سنا ایک آدھ گھنٹہ پہلے, اس نے بڑے اچھے ڈیٹیل میں اس کو بیان کیا, میرا دل خوش ہو گیا. پرسنلی ہماری دشمنی کسی سے نہیں ہے, نہیں, اس نے ڈیٹیل میں بتایا مدرسہ کیا چیز ہے. یہ تمہارا وہم و گمان ہے کہ مدرسے میں غلط شکشا دی جاتی ہے, یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ ارے مدرسے نہیں تھے تب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر آپ پہ رنگ چڑھے, خدا کا کرم ہو, سرکار ہو, سے پاک کا فیضان ہو, تو پھر تقریر ہو انشاءاللہ. بولیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہیں کس نے بتایا ہے کہ مدرسوں میں غلط شکشا دی جاتی ہے؟ جب تک مدرسے نہیں تھے, جب تک ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے, پورے حجاز کے اندر چند لوگ لکھنا جانتے تھے, لکھنا ہی نہیں جانتے تھے. پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی. بچیوں پہ ظلم تھا, بیواؤں پہ ظلم تھا, غریبوں پہ ظلم تھا, غریبوں کو مارکیٹ میں بیچا جاتا تھا. آج جو بیچا جاتا ہے نا مارکیٹوں میں, بازاروں میں, جانور بیچے جاتے ہیں, جانور بیچا جاتے ہیں, جانوروں کا سودا کیا جاتا تھا. جب تک میرے اور آپ کے نبی پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, انسانوں کا سودا کیا جا رہا تھا, انسانیت کو مٹایا جا رہا تھا, غریبی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, بیواؤں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا, بچیوں کا قتل کیا جا رہا تھا. مصطفیٰ تشریف لے آئے اور اللہ کے نبی نے ایک مدرسہ قائم کیا, جس مدرسے کا نام اصحاب صفہ کا نام رکھا جاتا ہے. وہاں پر 1,24,000 کم و بیش صحابہ پڑھتے تھے. آقا نے ان کے ہاتھوں میں قلم دے کے دنیا کو لکھنا سکھا دیا, دنیا کو پڑھنا سکھا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ صلوات, نعرہ گوش. ہمارے مدرسے غلط شکشا کے لیے نہیں ہیں, غلط پاٹ پڑھانے کے لیے نہیں ہیں. مدرسے اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں دنیا سے دلالی ختم کی جائے, دنیا سے شراب نوشی ختم کی جائے, دنیا سے جوا ختم کیا جائے, دنیا سے بے حیائی ختم کی جائے. اسی لیے مدرسے قائم کیے گئے ہیں, دنیا سے آتنکواد ختم کر کے پوری دنیا میں شانتی کا پیغام دیا جائے. اسی چیز کا نام مدرسہ ہے. سبحان اللہ.
यही मदरसों में यही पाठ पढ़ाया जाता है, यही शिक्षा दी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके खिलाफ दाखिल किया गया था वो खारिज कर दिया गया है। अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान है, क्योंकि वो जानते हैं हिंदुस्तान में मदरसा नेट के मुताबिक 1100 कुछ में पहला मदरसा बना, तकरीबन अजमेर शरीफ में। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे आपकी मजबूती हैं। आज जो जलसा हो रहा है किसकी देन है ये? बोल दो। आज जो आपके सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, आज जो साहिब खाना के दिल में ख्याल आया घर का इफ्तिताह हो रहा है, तो फिर इसका इफ्तिताह अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से होना चाहिए। किसका सदका है? किसका सदका है? ये मदरसे का सदका है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों के साथ। सच्चों के। सच्चे कहाँ मिलेंगे? सच्चे तलाश करने हैं तो मदरसे में मिलेंगे। अरे बोल दो। अच्छा, मिजाज के खिलाफ तो नहीं हो रही है बात? सुभान अल्लाह है? बहुत अच्छा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन। अफसोस होता है। अच्छा, मुल्क के तो हालात जितने खराब हैं बस कह ही नहीं सकते, जी सर, बहुत खराब है, ना गुफ्तगी हालात हैं। अल्लाह बेहतर करे, इंशाल्लाह बेहतर होंगे। तुम कल भी थे, आज भी और रहोगे। बोल दो, परेशान क्यों हो? इंशाअल्लाह। कितने आए और चले गए। तुम कल भी थे, आज भी और रहोगे इंशाअल्लाह। हालात इतने खराब हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जब सऊदी या दुबई जाते हैं तो वहां के शेखों को सीने से लगाते हैं, गले मिलते हैं। हमें कोई दखल नहीं है, कोई मुदाखलत नहीं है, आप मिलिए जिससे मिलना है। लेकिन हम गुजारिश और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप सऊदी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप दुबई के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उन्हें सीने लगाने से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को सीने से लगाइए और ऐलान किया जाए, हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ किसी का हक मारा नहीं जाता है, मजलूमों का हक दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम बोले। अगर हम गूंगे हो गए तो बोलेगा कौन? अगर हम भी सो गए तो कौन बोलेगा? मगर परेशानी ये है, जब जब बोलने की कोशिश की जाए या कोई बोलता है मौलाना लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, मौलाना लोगों को मतलब नहीं है, तो मतलब किससे होगा? तुम्हारे मुस्लिम सियासतदान बड़े बड़े अच्छे, पता लगा अभी विधायक, अभी एमपी बने और 1 महीने के बाद में ही, अरे समझ गए, हर बात बोलनी जरूरी नहीं है। कोई है बचा हुआ इल्ला माशाअल्लाह, गिने चुने होंगे 1-2। ईमान से बढ़ के कोई चीज है? मुझे बताइए। अकीदे से बढ़कर कोई चीज है? कोई चीज है? और 1-2 महीने के बाद ही काम खत्म। पूरी जिंदगी भी हज किया, पूरी कितने बड़ा लामा फहामा हो, बस एक बार कर दे, फॉर्मेट हो गया काम। ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। सुभान अल्लाह। ईमान सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी दौलत है। सुभान अल्लाह। और दौलत कैसे? सुनो, पीपल साना का एक रिक्शा चलाने वाला मजदूर इंसान हो, मैं बार बार कह रहा हूं, तकरीर नहीं हो रही है, सिर्फ पढ़ा रहा हूं आज आपको। पीपल साना का एक मजदूर इंसान हो जो रिक्शा चलाता हो या फैक्ट्री में 24 घंटे काम करता हो, अमेरिका उसको बुलाए और कहे तुझे सिर्फ एक काम करना है, अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। बोले क्या? बोले ये माबूद बातिल हैं, इनके आगे हाथ जोड़ने हैं और अपनी पेशानी टेकनी है। अगर उसके दिल में नबी का ईमान है, बोल दो, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वो वाकई मुसलमान है, सिर्फ गोश्त का नहीं। अब तो पता लगा सीट के चक्कर में शराब पे शराब पिला रहे हैं। बोले पिला दो जितनी पिलानी है। अगर वाकई मुसलमान है,
صرف نام کا نہیں کام کا مسلمان ہے، امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکار کے کہے گا ایک امریکہ کیا، اگر پوری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈال دی جائے اپنے پیر کی نوک پہ اڑا کر پھینک سکتا ہو، اس لیے یہ ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر حیثیت ہے تو نبی کے دیے ہوئے ایمان کی حیثیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ گوش۔ یہ حقیقت ہے، ایمان سے بڑھ کے کوئی، ایمان مضبوط کر لیجئے۔ ارے اعمال میں کمی ہے تو اللہ کا فضل ہوگا، انشاءاللہ بخشے جاؤ گے انشاءاللہ۔ اعمال میں کمی ہے بھائی، دیکھیے ہمارے اور آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جنت میں جائیں، معاملہ خراب ہے، عوام کا نہیں خواص کا بھی۔ صرف ایک چیز پہ بھروسہ ہے، کس پہ؟ نبی کے عشق پہ بھروسہ ہے، سبحان اللہ۔ یہ بھروسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، معاملہ صفر ہے۔ نماز دیکھ لو تو وہ اٹھا بیٹھی ہے، اٹھا بیٹھی ہے، صرف سلام پھیر رہے ہیں تو چپلوں تک دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہیں؟ ہاں، اور کھڑے ہیں نیت باندھ کے تو پوری مسجد میں نظر گھما دی سی سی ٹی وی کیمرے کی طرح، ہیں سچے پکے مسلمان۔ مگر بھائی حقیقت یہ ہے صرف گوشت اور بریانی کے رہ گئے، اس کے آگے نہیں ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ اسی لیے آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، ایمان مضبوط کریے، عقیدہ مضبوط کریے۔ اس لیے اگر ایمان سلامت ہے، عقیدہ سلامت ہے، اعمال کمزور ہوں تو اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ مکتے میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افکار ہے کیا ہونا ہے، لوگوں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اے رضا ہنستے اٹھو کڑھتے کیوں ہو، کڑھنا کہتے ہیں پریشان ہونے کو۔ اعلیٰ حضرت نے پوری نظم لکھی، پھر مکتے میں کہہ رہے اے رضا ہنستے اٹھو کڑھتے کیوں ہو، جب وہ غفار ہے تو کیا ہونا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ غفار ہے تو کیا ہونا ہے، کریم اپنا کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا عشق ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، باقی ہمارے اعمال نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، فرینڈشپ، دوست بنانا۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میرے دوست ہوں۔ دوست کیسے بنانا؟ قرآن نے بیان کر دیا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے بننے کو نہیں کہا، کیوں؟ شیخ سعدی نے فرمایا صحبت سوالے تورا سوالے کنا، صحبت توالے تورا توالے کنا، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اچھے کے ساتھ آ جا، خود بخود اچھا بنتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسد اللہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دوست وہ ہے جو اچھائی کی طرف لے کے جائے۔ جو شراب کی ہٹی پہ لے کے جائے وہ دوست نہیں ہو سکتا، جو جوئے کی طرف لے کے جائے وہ دوست نہیں ہو سکتا، جو آئی پی ایل ڈریم 11 کی طرف لے کے جائے وہ دوست نہیں ہو سکتا، جو لوڈو کی طرف، جو آن لائن گیمنگ کی طرف لے کے جائے وہ دوست نہیں ہو سکتا، جو بیئر کی طرف لے کے جائے وہ دوست نہیں ہو سکتا، جو سود بازی کی طرف لے کے جائے وہ دوست نہیں ہو سکتا، جو بے نمازی کی طرف لے کے جائے دوست نہیں ہو سکتا، جو جھوٹ کی طرف لے کے جائے دوست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوست ہوگا وہ ہوگا جو تجھے گناہوں سے بچائے، نیکیوں کا راستہ دکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوست وہ ہوگا، اس کے علاوہ دوست نہیں، تیرا دشمن ہے۔ یہ گٹھری باندھ لیجیے آپ، اس لیے کہ قرآن کریم نے معیار بیان کر دیا ہے۔ دوست چاہیے تو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اللہ سے ڈرنے والے کا مقام یہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا جب کوئی ہوتا ہے، ایک اللہ والے تھے اور ایک دہریہ، وہ تقدیر کا یا کسی چیز کا اور انکار کر رہا تھا۔ تو شرع کا فیصلہ یہ ہوتا ہے یا تو اس سے مناظرہ کرو، مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دلیلیں دے، تم اپنی دلیلیں دو، جو ہوگا وہ جیت جائے گا۔ اگر کوئی مناظرے سے بھی نہ مانے تو ایک طریقہ ہوتا ہے مباہلہ، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے،
قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم الى آخر الآیہ. پوری آیت ہے. مباہلے میں یہ ہوتا ہے ایک طرف اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے, دوسری طرف وہ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں, جو حق پر ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں, دوسرے والے ہلاک ہو جاتے ہیں. اللہ والے نے کہا اگر تو نہیں مان رہا ہے تو پھر ایسا کرتے, مباہلہ کرتے ہیں, اور مباہلے کی صورت یہ ہوگی ایک آگ کا الاؤ جلایا جائے. بولے ٹھیک. بولے آگ میں میں بھی کودوں گا, تو بھی کودے گا, جو حق پہ ہوگا وہ رہ جائے گا, جو ناحق پہ ہوگا وہ جل کے خاک ہو جائے گا. یہ مباہلہ ہے. اس کی شرطیں ہوتی ہیں کچھ, ہر ایک کوئی مباہلہ نہیں کر سکتا. صاحب تاریخ آ گئی, اللہ والا بھی موجود ہے, دہریہ بھی موجود ہے, سارے شہر کے لوگ موجود ہیں. آج دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. آگ جل گئی. جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے, دونوں آگ میں کود پڑے, اور جب دونوں آگ میں کود پڑے تو دونوں ہی آگ سے نکل گئے, جلا کوئی نہیں. صاحب لوگ بڑی کشمکش میں, ایک اللہ کو مانتا اور ایک نہیں مان رہا ہے, اور دونوں نہیں جلے. اللہ والے کو پورا یقین تھا. اللہ والا مسجد میں گیا, رونے لگا, سجدے میں گیا, اے اللہ مجھے معلوم ہے تو ایک ہے, میں تیری وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں, تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں, تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں, اے اللہ میں حق پر ہوں, مگر یہ تو بتا یہ کیوں نہیں جلا, اسے آگ نے ختم کیوں نہیں کیا. غیب سے آواز آئی, میرے بندے یہ مت دیکھ وہ کون تھا, یہ دیکھ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھوں میں تھا. سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, بولیے سبحان اللہ. وہ جل جاتا, کودنے سے پہلے تو نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. یہ مت دیکھ وہ کون ہے, میری رحمت نے صرف یہ دیکھا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ کی دنیا دار کا نہیں ہے, ایک اللہ والے کا ہاتھ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ گوشت. اب سنو, ایک اللہ والا سچا پیر جب بے دین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لے اسے آگ سے بچا سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے, احسان ہے, ہم 11ویں والے پیر کے مرید ہیں, ہم سچے پکے عاشق ہیں. مجھے بتاؤ اگر ہم کلمہ پڑھنے والے اپنے ولیوں کا عرض اور ان کا اہتمام کرنے والے ان کی سیرت کو اپنا کر ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے اگر ان کا دامن ہاتھ میں ہے دنیا میں بھی محفوظ رہیں گے, جہنم کی آگ سے بھی محفوظ رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. شرط یہ ہے کہ پکا بن جا, مگر پیر پیر ہو, فقیر نہ ہو. اور کون سا والا لفافے کا, کون سا والا, گڑبڑ بہت ہیں آج کے دور میں, فتنہ بہت چل رہا ہے, فتنے, ہاں گڑبڑ بہت ہیں. اور ہم بھی بھائی اتنے عقیدت میں ڈوب گئے, بولے جو بھی آ رہے, بولے ہیں تو یار, ہاں داڑھی نہیں, دین سے کوئی مطلب نہیں, نماز سے کوئی مطلب نہیں, شرع سے کوئی مطلب نہیں, استنجا کا طریقہ معلوم نہیں, بولے میں بھی پیر, اور ایسا پھر ایسا پھر ایسا پھر کمیاں نکال رہا اعلیٰ حضرت میں یا دوسرے بزرگوں میں. 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں, بڑے بڑے بال ہیں, لال پیلے جبے قبے ہیں, موٹا پگڑ ہے, بولے ان سے تو پہنچا ہوا کوئی ہے ہی نہیں. میں نے کتنا, بولے بہت پہنچے ہوئے. میں نے کتنے, بولے بہت پہنچے ہوئے, بہت کرامتیں, دن بدن کرامتیں دکھاتے ہیں. میں نے کہا فجر میں نہیں, ظہر میں نہیں, عصر میں نہیں, مغرب میں نہیں, عشاء میں نہیں, تو کہہ رہا پہنچا ہوا. میں نے کہا ہاں مجھے پتا کہاں پہنچا ہوا, یہ خود بھی جہنم میں پہنچا ہوا, تجھے بھی جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا. اتنا پہنچا ہوا ہے. پتا ہم مرید کب ہوتے ہیں؟ ہم مرید جب ہوتے ہیں بولے یار یا تو کام نہیں ہو رہا, اب کام کاروبار میں بھائی معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا, بولا مرید ہو لو کسی کے. یا بولے یار بیماری نہیں نکل رہی گھر سے, یا پھر یہ بولے یار کوشش تو بہت کر لی مگر 5 منزل اب بن نہیں رہی ہے محلے میں سب سے اونچی, بولا اب کسی کے ذرا پلوں سے لٹک جاؤ, کوئی موٹا تعویذ مل جائے گا پورے محلے میں, میری سب سے اونچی بن جائے گی. پیر صاحب تم سے آگے, وہ بھی سوچ رہے ہیں کوئی موٹی مرغی پھنسے, موٹا لفافہ ملے, ہماری کریٹا نکل کے آئے, وہ تم سے آگے ہیں. دونوں طرف سے مطمئن نظر, مال ہے مال ہے مال ہے, دولت ہے دولت ہے دولت ہے. جن کا لفافہ موٹا ان سے مسافہ موٹا, اور جن کا لفافہ چھوٹا انگلیوں سے مسافہ. کچھ لوگوں کا تو ابھی تک کورونا ختم نہیں ہو رہا, بس
مراد آباد میں کچھ ڈاکٹر ہیں ابھی تک ایسی، ابھی تک نہیں دیکھ رہے ہیں، اور کچھ پیر بھی ایسی ہیں، بولے بس وہ لفافہ ہو تو کیسے گلے بھی مل لو، کوئی مطلب نہیں ہے، نوٹ ہو لفافہ ہو چاہے کیسے ہی ہو. تو پتہ کیا کہتے ہیں، بولے فقیروں کی تو مولویوں سے کبھی بنی نہ ہے. دیکھو یہ ہماری ذمہ داری ہے، اگر سید نہیں بتائیں گے ان باتوں کو تو کون بتائے گا؟ بول دو ذرا سبحان اللہ. خانقاہ سے ہم بھی تعلق رکھتے ہیں مگر خامخواہ والی خانقاہ نہیں. دین سب سے پہلے ہے، علم سب سے پہلے ہے. بولے فقیروں کی تو مولویوں سے کبھی بنی نہیں. میں نے کہا ایک فقیر دکھا دے جس کی مولوی سے نہ بنی ہو، پوری زندگی غلامی کر لوں گا. ہاں ایک چیز ہے، جو دنیا کا فقیر ہو، لفافے کا فقیر ہو، نہ کل اس کی مولوی سے بنی تھی، نہ آج بنے گی، نہ قیامت تک کبھی بن سکتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا فقیر نہیں، وہ تو نوٹوں کا فقیر ہے. بولے شریعت اور طریقت اور، شریعت اور طریقت اور. میں نے کہا سن، اس سے پوچھتے ہیں جو تیرا پیر، تیرے باپ کا پیر، تیرے دادا کا پیر، اعلیٰ حضرت کا پیر، حافظ ملت کا پیر، صدر اللہ فاضل کا پیر، جو خواجہ غریب نواز کا پیر، وہ کون ہے؟ وہ پیروں کا پیر، میروں کا میر، سند الاولیاء، سید الاولیاء، قطب الاقطاب، شیخ المشائخ، دستگیر، روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہو سے پاک ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ گوشت. آؤ پیران پیر سے پوچھتے ہیں حضور کیا شریعت الگ ہے؟ کیا طریقت الگ ہے؟ کیا فقیروں کی مولویوں سے نہیں بنی؟ کیا مدرسے سے فقیروں کا کوئی تعلق نہیں؟ تو پیران پیر دستگیر کی زندگی بولی. ارے پیری اور فقیری میں فرق کرنے والوں سنو، مجھ سے مدرسے کے تعلق سے سنتے ہو سنو. جب دنیا میں بچے آتے ہیں، اللہ اللہ کوئی 6 سال کا، کوئی 7 سال کا، کوئی 8 سال کا مدرسے میں داخل ہوتا ہے، تب حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، عالم فاضل، مفتی بنتا ہے. سنو میں وہ پیر ہوں، میں نے دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، ماں کے پیٹ میں اپنی ماں کو مدرسہ بنا کے میں نے 15 یا 15 پارے حافظ قرآن بن گیا تھا. سبحان اللہ، سبحان ایسا اللہ. پیر ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ. جو تیرا پیر تیرے باپ کا پیر، تیرے دادا کا پیر ہے، جو خواجہ کا پیر ہے، جو مدار پاک کا پیر ہے، جو وارث پاک کا پیر ہے، وہ پیر کہہ رہے ہیں. درست العلم حتی صرت خطبہ ونلت سعد من مولا الموالی. میں علم دین سیکھتا رہا، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. پھر یہ ہوا کخردلۃ نظرت البلاد کخردلۃ علی حکم اتصالی. پھر میری نظر کا کمال یہ ہو گیا، پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان کون اللہ. کہہ رہا ہے؟ جس پیر کا جشن تم نے من سجایا ہے، وہ پیر فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے پیرانے پیر. 200 کچھ ہجری میں پیدا ہوئے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑے مشہور ولی ہیں، بڑے مشہور ولی ہیں. ان کی کرامتیں بہت تھی، اتنی کرامتیں تھیں ان کی بے شمار. تو ایک شخص نے دل میں ارادہ کیا، بولے یار حضرت سے مرید ہو لوں، مگر مرید ہونے سے پہلے کوئی کرامت دیکھوں گا، جب تک کرامت نہیں دیکھوں گا مرید نہیں ہوں گا. صاحب بستر لیا اور آ گیا خانقاہ میں. 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال کمپلیٹ ہو گیا. بستر اٹھایا جانے لگا. حضرت سیدنا جنید بغدادی نے ہاتھ پکڑا، آئے کیوں تھے، جا کیوں رہے ہو؟ نہ آنے کا پتہ نہ جانے کا پتہ، بتا تو دو کیوں آئے تھے کیوں جا رہے ہو؟ 1 سال ہو گیا. کہنے لگا حضور بس رہنے دو، نام ہی نام ہے کچھ نہیں. سنی بہت تھی، بڑا نام سنا تھا کہ صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں. بولے ہو کیا گیا یہ تو بتا دے. بولے بس رہنے دو، جانے دو، نام ہی نام ہے، اس کے علاوہ ہے کچھ. بولے بتا تو صحیح کیا ہوا؟ حضور ہونے کیا ہے، 1 سال ہو گیا کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے، اور عہد کر کے آیا تھا جب تک کوئی کرامت نہیں دیکھوں گا مرید نہیں ہوں گا. نام ہی نام ہے بس، اور ہے کچھ نہیں. آپ مسکرائے، ارشاد فرمایا اچھا میری کوئی نماز چھوٹی؟ بولے نہیں. میں نے جھوٹ بولا؟ نہیں. میں نے کسی کو دھوکہ دیا؟ نہیں. میں نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا؟ نہیں. میری زبان کبھی بد کلامی کی طرف چلی؟ نہیں. میں نے کسی کا دل دکھایا؟ نہیں. تو پھر بتا کہ کرامت کسے کہتے ہیں؟ تو ہی بتا دے، بول دو. سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह। नमाज मेरी नहीं छूटी, रोजा मेरा नहीं छूटा, दीन की शरीयत की कोई शरीयत की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने किसी की बोतान तराशी नहीं की, मैंने गीबत नहीं की, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। अब तू बता दे कि करामत किसे कहते हैं? बोले हुजूर करामत, अब सुनो करामत किसे कहते हैं। बोले जब मैं आ रहा था तो मैंने एक बुजुर्ग को पानी में चलते हुए देखा था, वो थी करामत, वो थे अल्लाह के वली। आपसे तो कोई करामत दिखी नहीं। बोले अच्छा। बोले सुन, पानी में तो मेंढक और मछली भी रहती है, किसी मेंढक का मुरीद हो जाओ, टट्टर करता रहे। अगर पानी में रहना ही करामत है तो फिर मछली और मेंढक सबसे ज्यादा पानी में रहती है, उसी का मुरीद हो जा। नजर थोड़ी नीचे झुकी मगर अकड़ थी अभी भी। बोले और बता। कहने लगा हुजूर, एक अल्लाह वाले को मैंने आसमान में उड़ते हुए देखा, वो थी करामत। आपने इरशाद फरमाया हवा में तो मच्छर और मक्खी भी उड़ती हैं, किसी मच्छर का मुरीद हो जा। अरे मक्खी और मच्छर उड़ते नहीं उड़ते हैं? बोले अच्छा। बोले हुजूर, मैंने एक शख्स को देखा आग के अंगारों पे चलता हुआ, आपने इरशाद फरमाया ये काम तो शोबदाबाज भी करते हैं, जादूगर भी करते हैं। अरे करते हैं या नहीं करते हैं? तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। तीनों बातों को एक अल्लाह के वली सैयदुना जुनैद बगदादी ने रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया और सबको जवाब दिया, इल्तिजामी जवाब, बेज़बान हो गया। अब कहने लगा हुजूर, ना आसमान में उड़ना, ना पानी पे चलना, नाक के अंगारों पे चलना करामत है, तो आप ही बता दो कि करामत कहते किसे है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तक जो, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए, अभी तक जो इसके दिल पे तारीकी और गुमराही के पर्दे पड़े हुए थे, अभी तक अल्लाह वाले ने अपनी नजर नहीं डाली थी, अब अल्लाह वाले की नजर इसके दिल पे डल गई है। अब इसके दिल से तारीकी के पर्दे छटने लगे हैं। जो तारीकी के बादल इसके दिल पे पड़े थे, अब वो बादल छटने लगे हैं, चकनाचूर होने लगे। कहने लगा हुजूर, आप ही बता दीजिए करामत किसे कहते हैं? तो सैयदना जुनैद बगदादी का आप कलाम सुनिए। आपने इरशाद फरमाया, सुन, करामत ये है, करामत पानी में चलना नहीं, करामत हवा में उड़ना नहीं, करामत आग के अंगारों पे चलना नहीं। हुजूर, करामत किसे कहते हैं? सैयदना जुनैद बगदादी इरशाद फरमाने लगे, सुन, एक मर्दे मोमिन, एक मोमिन के दिल पर बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी फावड़े के उसके दिल पे हमला कर रहा हो और उसके दिल को तारीकी और गुमराही से हटाकर जन्नत का रास्ता दिखा रहा हो, यही करामत है। इतना सुना, कदमों में गिर गया, कहने लगा हुजूर, ये कैफियत तो मेरे दिल की हो रही है, जल्दी से हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, जहन्नम से बचाकर जन्नत में पहुंचा दीजिए। नारे तकबीर, नारे सलात, मसला के आला हजरत, नारे गोश्त। इसे कहते हैं करामत। अल्लाह वाले ढारक दिल पे अमल वार करते हैं और बगैर किसी तलवार के इनका वार ऐसा होता है। देखिए भैया, इनमें कमाल है तो कमाल है, इनमें इनसे टक्कर नहीं लेनी चाहिए। ये जब तक जमाल है जमाल है। ये जितने भी कह रहे हैं ना ये ऐसा होगा वैसा होगा, अगर किसी एक अल्लाह वाली ने करवट ले ली ना, तुम यार कोई लवारिस थोड़ी हो, अरे बोल दो, अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कोई अकेले हो, लवारिस हो तुम। हम अकेले नहीं हैं, हम लवारिस नहीं हैं। हमें कोई बचाने के लिए वारिस देवा मौजूद है, कोई साबिर पाक कलेरी मौजूद है, कोई गरीब नवाज, बंदा नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम आ जाओ प्लेटफॉर्म पे, जमाना तुम्हारे कदमों में पड़ा हुआ नजर आए। बेशक, बेशक। तुम लवारिस नहीं हो, सुभान अल्लाह। वो हैं जो लवारिस हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास बहुत सारे वारिसीन हैं, और ऐसे वारिसीन हैं जिनसे दुनिया मौजूद है। जी जी, ऐसे वारिसीन जो हमें नहीं उन्हें भी दे रहे हैं, क्योंकि कमाल है तो कमाल है, जमाल है तो जमाल है। अल्लाह वालों का जब करम बढ़ता है तो फिर वो तफरीक नहीं करते, वो तो कोई भी आ जाए सबको अता करते हैं। सुभान अल्लाह। करते हैं या नहीं करते हैं? जी जी। और सरकार गौसे पाक
ہمارے ایسے وارث ہیں ارے وہ چور پہ نظر ڈال دیں ہاں بول دو جی بھلی ہو جائے ہیں جی جو غوث 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی میں براتیوں کے اور دولہا کے نکال سکتا ہے. کیا بس سبحان بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واقعے کو اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں بھی نقل فرمایا ہے. جی جی جو غوث 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی، اور دیکھو تو صحیح، اچھا 12 برس میں اگر 12 سال ہو جائیں کشتی ڈوبے ہوئے تو یار اس کا کوئی تختہ کدھر چلا جائے گا، کوئی تختہ کدھر چلا جائے گا، کچھ گل جائیں گے، کچھ ہو جائے گا. اور 12 سال تک بھیا کسی بوڈی کو مچھلی بھی کھا سکتی ہے. سمندر میں تو بہت بہت بڑی مچھلی ہوتی ہیں. یہ بتایا گیا ہے، شاید جنرل نالج میں ہے کہ سب سے بڑا جانور اگر کوئی ہے تو مچھلی ہے. تو مچھلی کتنی بڑی ہو، سمندر میں کتنی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے. جی جی بول دو سبحان اللہ. مچھلی کے پیٹ میں کوئی زندہ رہ لے گا؟ مچھلی نے کھا بھی لیا، اپنے پیٹ میں بھی رکھا، اور جب اللہ کا حکم آیا تو کنارے پہ نکال کے بھی آ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جب وہ غوث پاک 12 برس کی ڈوبی کشتی، ان کے ایک ہی اشارے سے پٹلے جہاں جہاں بھی ہوں گے ایک دم کشتی میں آ کے لگ گئے. سبحان اللہ ارے لگے یا نہیں لگے؟ سبحان اللہ. جو گل گئے تھے وہ بھی صحیح ہو گئے. سبحان اللہ. اور جن بوڈیوں کو مچھلیوں نے کھا لیا ہوگا، جی جیسے ہی غوث پاک کا حکم ہوا نکل جا تو مچھلی بھی جن مچھلیوں نے کھایا ہوگا وہ بھی اگلنا شروع کر دی ہوں گی. سبحان اللہ. اس لیے حکم پیروں کے پیر غوث پاک کا ہے. سبحان اللہ. دیکھو کرامت اسے ہی کہتے ہیں جو بھیجے میں نہ پھنسے. جی تو ایسی جگہ بھیجا اور عقل نہیں لڑانی چاہیے. جی بہت سارے لوگ عقل اور بھیجا لڑانے کے چکر میں تو گمراہ ہو گئے. جی جی بولے ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہاں. جب سمجھ لو ذہن میں یہ آ گئی ایسے کیسے ہو سکتا تو کام خراب ہے. جی خراب ہے یا نہیں ہے؟ جی جی خراب. اللہ پاک جب چھوٹی سی مخلوق چیونٹی، کوئی حیثیت ہے؟ جی ہو سکتا ہے یہاں بھی کسی کے نیچے پڑی ہو، جی کوئی حیثیت ہے چیونٹی کی ہے؟ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ جا رہا تھا تو قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے بعد میں فتبسم ضاحكا من قولها قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تو چونٹی کی جو ملکہ تھی نا، ملکہ، وہ چونٹیوں سے بولی اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام ان کا قافلہ آ رہا ہے. سبحان اللہ بول دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقریباً 3.5 میل کی دوری سے، بھوجپور سے بھی آگے سے. جی بھوجپور میں کیا ہو رہا ہے مجھے اور آپ کو معلوم ہے؟ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں پیپلز آنے کی چیونٹی دیکھ رہی ہے کہ بھوجپور میں کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ. تو چیونٹی کو یہ کمال، یہ پاور کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ نے. ارے جو اللہ چیونٹی کو، ایک ادنا سی مخلوق کو یہ پاور دے سکتا ہے 3.5 میل کی دوری سے حضرت سلیمان کو دکھا سکتا ہے، تو سرکار غوث پاک کو یہ پاور کیوں نہیں مل سکتی کہ 12 برس کی ڈوبی کشتی نکال دے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کرامت اسے ہی کہتے ہیں جو بھیجے میں نہ آئے، جو خرق عادت ہو، جو عادت کے خلاف ہو، اسے ہی تو کرامت کہا جاتا ہے اگر اللہ والے سے صادر ہو. سبحان اللہ. تو جیسے ہی غوث پاک نے کہا ہوگا کہ نکل جا برات، پٹلے جڑنا شروع ہو گئے، اور جو لاشیں مچھلیوں نے کھائی تھی مچھلیوں نے اگلنا شروع کر دی، کیونکہ سرکار غوث پاک کا حکم ہے کہ اللہ جب کشتی نکلی تو صرف پٹلے ہی نہیں آ رہے، پٹلوں پہ جتنے براتی تھے، دولہا تھا، وہ سب کے سب نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے غوث ہو، ایسے غوث پاک کے مرید ہو آپ. اور غوث پاک نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. غوث پاک کا مرید کون ہے؟ وہی نہیں جو غوث پاک کے دور میں تھے وہ مرید ہے. جتنے بھی پیر مرید کرتے ہیں، ہاں جب ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنا ہاتھ پیران پیر سرکار غوث پاک کے دستے کرم میں دیا. اے اللہ ہمیں غوث پاک کے مریدوں میں شامل فرما اور بروز حشر انہی کے مریدوں میں اٹھا. تو تم سب کس کے مرید ہو؟ بول دو کس کے مرید؟ اور سرکار غوث پاک نے فرمایا
اگر میرا چاہنے والا 7 سمندر پار بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں. آج تم اس لنٹر کی چھت میں پیپل سانے سے رہ کر سرکار غوث پاک کو پکار کر تو دیکھیے. سرکار بغداد نظر کرم فرمائیں گے, ہندوستان بھی تمہارا ہوگا, دنیا بھی تمہاری ہوگی, آخرت بھی تمہاری ہوگی. کیوں؟ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سرکار غوث پاک نے فرمایا قدم ہادی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تقریر ختم ہونے والی ہے میرا قدم. اچھا اگر آپ باذوق ہیں تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں. آپ کھڑے ہوں, آپ کے کاندھوں پر کوئی پیر رکھ کے کھڑا ہو جائے, آپ اس کا سر دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے اوپر کوئی کھڑا ہو گیا اپنے پیر رکھ کے, کیا دکھائی دے گا اس کا؟ سر دیکھ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا شعر تو سنیں کیا گہرائی ہے, بول دو. اعلیٰ حضرت کسی گاجر مولی کا نام نہیں ہے, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سراپا عاشق رسول کا نام ہے, اعلیٰ حضرت سراپا اسیر غوث پاک کا نام ہے اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کا شعر تو سنیے, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سبحان اللہ. کیا فرمایا سرکار غوث پاک نے, میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی گردن پہ. سبحان اللہ. کس کا قدم؟ صابر پاک کی گردن پہ. سبحان اللہ. اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی تو مجاہدے میں تھے, جیسے ہی سرکار غوث پاک نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سرکار خواجہ غریب نواز کہنے لگے حضور حضور گردن ہی کیا ہے, آپ کا قدم تو میری آنکھوں پر بھی ہے, میرے سر پر بھی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند مفتی عالم اسلام چھوٹے بیٹے بولے, کیا بولے؟ یہ دل یہ جگر, یہ سر, یہ دل یہ جگر, یہ آنکھیں یہ سر, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سبحان اللہ. سبحان صرف اللہ. گردن کی کیا بات ہے, دل تمہارا ہے, جگر تمہارا ہے, یہ روح آپ کی ہے, یہ جان آپ کی ہے, یہ سر آپ کا ہے, یہ آنکھیں آپ کی ہیں. اور سرکار غوث پاک کا فرمان ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے, ہر ولی کے لیے ہے. تو اعلیٰ حضرت کا چھوٹا بیٹا یہ شعر کہہ کے یہ بتا رہا ہے میں بھی ولیوں کی فہرست میں موجود ہوں, اسی لیے میری گردن پر نہیں میری پورے جسم پر سرکار غوث پاک کا قدم ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بولے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اب مجھے بتاؤ, اعلیٰ حضرت صابر پاک خواجہ غریب نواز, ان کی گردنوں پہ خواجہ سرکار غوث پاک کا قدم ہے. جب انہوں نے سرکار غوث پاک کا سر نہیں دیکھا, مس کر دیا آپ نے جملہ. کیا فرمایا سرکار غوث پاک نے, میرا قدم ہر ولی کی. اور میں نے تمہیں شروع میں بتایا جب آپ کے گردن پر کوئی قدم رکھے گا تو اس کے سر دیکھ سکتے ہو. خواجہ غریب نواز کی گردن پہ کس کا قدم؟ تو خواجہ غریب نواز نے جب سرکار غوث پاک کا سر نہیں دیکھا تو میری اور تیری کیا حیثیت؟ 15ویں صدی میں پلنے والا کانا کھترا لولا کہے کہ 11ویں کیا ہے, غوث پاک کیا ہے, تو میں کہوں گا سن, جب سرکار خواجہ غریب نواز جیسی ہستی نے سرکار غوث پاک کی شان کو نہیں جانا نہ سمجھا تو تیری حیثیت کیا ہے. تبھی تو بریلی کا امام بولا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا, جس کے سر پہ سرکار غوث پاک کا دست کرم ہو تو دبنے تک کوئی نام و نشان ہی نہیں. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اسی دور میں کلہ والے تھے, ان کے پاس کتا, وہ شیر تھا, شیر کی سواری کرتے تھے. وہ کس کی؟ اور یہ خیال ہی نہیں ہے, کلپنا نہیں ہے, حقیقت ہے. اب تو بھیا اگر پیپلس آنے کے علاقے میں ایک تیندوے کا بچہ ہی آ جائے جی, پورے علاقے میں وہ شورا ہے کہ بھاگو بھاگو, پکڑ لیا, مار لیا. لوگوں نے گیدڑوں کے فوٹو کھینچ کے ویڈیو بنا دی, بلیوں کے. ہاں, ہم روڈوں پہ جاتے ہیں راتوں کو تو بہت سارے گیدڑ دکھائی دیتے ہیں, ایسا لگتا چیتا وہی ہے, تیندوا. میں غور سے دیکھا رہے, بولے وہی ہے جو روز ہوتا. کون؟ گیدڑ.
ہو بھی سکتا، میں یہ نہیں کر رہا ہوں نہیں ہے. ہاں ایک یہ تیندوا پورے علاقے کو بھگائے پھرتا ہے. لوگ جنگلوں پہ جانا بھول جاتے ہیں اکیلے دکیلے، ہے نہیں ہے. اور اللہ والوں کی شان دیکھو، سواری کرتے ہیں تو شیر پہ کرتے ہیں. اب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آ رہے تھے تو انہوں نے پیغام بھیجا ہمارے کھانے کا بھی انتظام ہو اور ہمارے شیر کا بھی انتظام ہو، ہمارا شیر بھی کھانا کھائے گا. بولے ٹھیک ہے آئیے. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک کتا رہتا تھا. کیا رہتا تھا؟ کتا. اللہ اکبر. جب صاحب شیر لے کے گئے تو سرکار غوث پاک کے کتے نے پچھاڑ لیا. بول دو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ چھوٹی بات ہے؟ کسی کٹکھنے کتے سے لڑ کے دیکھ لیو، شیر تو بہت دور کی بات ہے. تبھی بریلی کا امام بولا وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. خطرہ بمانا خاطر، نظر، حیثیت، یعنی سرکار غوث پاک کے کتے کی نظروں میں شیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تبھی بریلی کا امام بولا مجھے اپنے علم پر ناز نہیں، اپنے تقوی پہ ناز نہیں، اپنے فتوے پہ ناز نہیں، اپنی تصنیف پر ناز نہیں، اپنے مدرسے پہ ناز نہیں، اپنے طلبہ پر ناز نہیں. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا. سرکار غوث پاک کا کرم ہوگا انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. ہم سب سرکار غوث پاک کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال لیں، حقیقی غلام بن جائیں. 11ویں شریف بھیا صرف بریانی نہیں ہے، یہی نہیں کہ 50 دے کے بنا دی بولے ہو گیا کام. اس کے علاوہ بھی 11ویں ہے. سرکار غوث پاک آئے تو آتے روزہ رکھا، 1 دن کے تھے، اور یہی 11ویں منانے والا سب نہیں. پتہ لگا ایک ہی پڑیا میں پورا مہینہ نکال دیا. بولے بیمار ہوں